السلام علیکم۔ ایک سوال آیا ہے کہ آپ نے قرآن سمجھنے کے اصول میں جو بیان کیا ہے اس میں ایک حوالہ ہے سورہ نساء آیت نمبر 82 یعنی 4 کی 82 جس میں آپ نے کہا ہے کہ قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اگر اختلاف ہوتا تو غیر اللہ کی کتاب ہوتی۔ لیکن ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو پہلا میرا یہ سوال ہے کہ دیکھیے اللہ نے ایک جگہ کہا کہ تمہارا شمار کے مطابق یہ دورانیہ 1000 سال ہے، میرا ایک دن ہے، اور دوسری جگہ کہا کہ یہ 50,000، سورہ معارج میں کہہ رہے کہ 50,000 سال ہے، تو کیا 1000 اور 50,000 میں فرق نہیں ہے؟ تو یہ اختلاف نہیں ہے، یہ 1000 اور 50,000 یہ اتنا بڑا اختلاف آپ کو نہیں نظر آ رہا؟ مسئلہ یہی ہے کہ دراصل آپ لوگ صرف روایتی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اور اس کے حساب سے سوال کر دیے۔ اگر آپ ان آیتوں کا ترجمہ صحیح کر لیں تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ آئیے آج اسی آیت کو دیکھ لیتے ہیں۔ ایسی بات صرف 3 آیت میں ہے۔ ایک تو سورہ حج، اس میں آیت نمبر 47 ہے یعنی 22 کی 47، جس میں ایک دن 1000 سال لکھا ہے۔ اس کے بعد سورہ سجدہ یعنی سورہ نمبر 32 اور اس کی آیت نمبر 5 میں لکھا ہے، تو یہاں بھی ایک دن کی مقدار 1000 سال لکھا ہے۔ اور اس کے بعد ہے سورہ معارج یعنی سورہ نمبر 70 اور اس کی آیت نمبر 4، یہاں لکھا ہے 50,000 برس ایک دن۔ تو ان تینوں آیتوں کو دیکھ لیتے ہیں جہاں سے یہ دن لے رہے ہیں، اور آئیے دیکھیے کہ کیا واقعی یہ اختلاف ہے یا یہ مترجم کا اختلاف ہے۔ اللہ نے جو بات دی اس میں تو کوئی اختلاف نہیں، مترجم کا اختلاف ہے۔ تو اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں اس کو بیان کروں گا اور پھر اس کے بعد جو میری فہم اسے سمجھاتا ہوں، تو امید ہے آپ کو اس سوال کا جواب مل جائے گا۔ تو آئیے سب سے پہلے سورہ نساء کی آیت نمبر 82 دیکھ لیں یعنی 4 کی 82 کو۔ یہاں لکھا ہے افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، جن کا ترجمہ ہے پھر کیا وہ قرآن پر غور نہیں کرتے، اور اگر اللہ کے سوا کسی اور کے پاس سے ہوتا تو اس میں ضرور بہت اختلاف پاتے۔ گو کہ یہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے لیکن پھر بھی اس کو صحیح طور پر واضح کر دیتے ہیں۔ افلا کیا پس نہیں، یتدبرون القرآن وہ القرآن میں تدبر کرتے ہیں، القرآن میں غور و فکر کرتے ہیں، فہم میں اختیار کرتے ہیں، سمجھ بوجھ لیتے ہیں۔ دبر جو ہے اب ان لوگوں نے تو دبر کسی اور کو ہی بنا دیا ہمارے ایرانی باباؤں نے، جبکہ دبر کہتے ہیں تدبر، سوچنا سمجھنا، فہم لینا، اس سے کچھ اخذ کرنا، سوچ سمجھ کر کوئی معاملہ لے لینا، اس کو تدبر کہا جاتا ہے۔ تو پس کیا وہ القرآن میں تدبر نہیں کرتے، القرآن سے وہ فہم نہیں لیتے ہیں، القرآن سے وہ سمجھ نہیں لیتے ہیں؟ ولو کانا، اور اگر یہ ہے من عند غیر اللہ، غیر اللہ کے علاوہ کے پاس سے، یعنی اگر یہ ہے غیر اللہ کے پاس سے یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس سے اگر یہ ہے، لوجدوا ضرور وہ پاتے، فیہ اس میں اختلافا کثیرا بہت اختلاف، کثیر اختلاف۔ اور ہمارے مترجموں نے، روایتی مترجموں نے اتنا اختلاف رکھا ہے، یہ تو ایک سوال آیا ہے اور ترجموں سے دیکھا جائے تو بے انتہا اختلافات ہیں، یعنی اختلافاً کثیرہ سے بھرمار ہے، اس کا مطلب یہ اللہ کی کتاب ہی نہیں ہے، یعنی غیر اللہ کے پاس سے۔ اس حوالے سے اس کا جو رواں ترجمہ ہے تو پس کیا تم القرآن میں تدبر نہیں کرتے ہو، القرآن سے فہم نہیں لیتے ہو، القرآن سے سمجھتے نہیں ہو؟ اگر یہ غیر اللہ کے پاس سے ہے ضرور اس میں تم بہت اختلاف پاتے۔ تو سیدھی سی بات ہے، اگر اختلاف آ رہا تو یہ اللہ کی کتاب نہیں رہتی ہے، اور اس میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں۔ تو سب سے پہلے 22 یعنی سورہ حج کی آیت نمبر 47 اصولی طور پر سمجھنے کے لیے تو پوری صورت ایک مضمون ہے، اس کو مکمل سمجھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی، لیکن کہیں اگر کسی ایک آیت کو لے رہے تو کم از کم آیت تو پوری لیں، ادھوری آیت نہ لیں، ادھوری آیت سے تو بات کچھ کی کچھ اور ہو جاتی ہے۔ تو یہاں وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، جن کا ترجمہ اور وہ تم سے عذاب جلدی مانگتے ہیں، اور ہرگز اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہ کرے گا،
اور بے شک تمہارے رب کے ہاں ایک دن 1000 سال کے مانند ہے اس سے جو تم گنتے ہو، یعنی جو تمہارے حساب میں ہے۔ اب دیکھیے یہ کیا ہے، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ، اور تم یہ جلد بازی کرتے ہو، تم یہ عجلت کرتے ہو، بالعذاب، کس کے لیے؟ سزا کی، تو تم سزا کے لیے جلدی کرتے ہو۔ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ، اور ہرگز اللہ خلاف نہیں کرے گا وعدہ، اپنے وعدے کے۔ وَإِنَّ، اور بے شک، یومن، ایک دورانیہ، عند ربک، تمہارے رب کے نزدیک، تمہارے رب کے پاس، کالف سنتن، سنت سنت سے ہی ہے جس کا مطلب طریقہ کار ہے، اور الف کہتے ہیں الفت کو، تو الفت کے طریقہ کار کی طرح، مما، اس سے جو، تعدون، تم تیاری کرتے ہو، عدد کہتے ہیں تیاری کو، گنتی کو نہیں کہتے ہیں۔ جب آتا ہے قرآن میں وَإِدَّتْ جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ، اللہ نے انکار کرنے والوں کے لیے جہنم تیار کر رکھا ہے، وہاں یہ خود تیار کرنا ترجمہ کرتے ہیں، وہاں گنتی نہیں کرتے ہیں، تو بہر وہ ایک الگ بحث ہو جائے گی اس میں، کیونکہ صرف مقصد یہ 1000 سال اور 50,000 سال کو وضاحت کرنا، لہذا صرف اسی آیت تک محدود رہتے ہیں۔ اس کا جو رواں ترجمہ ہو گیا، اور تم سزا کے لیے جلد بازی، یعنی سزا کو جلد بازی چاہتے ہو، اور ہرگز اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اور بے شک تمہارے رب کے نزدیک ایک دورانیہ الفت کے طریقہ کار کی طرح ہے اس سے جو تم تیاری کرتے ہو۔ تو یہ بات 1000 کی نہیں، 1000 سال کی نہیں ہے، الفت کے طریقہ کار کی بات ہو رہی ہے، اور الفت کا طریقہ کار آپ کیسے بناتے ہیں، کتنے سال میں بناتے ہیں، وہ آپ کے اوپر منحصر ہے، آپ کے رویے پر منحصر ہے، اور یہ ہر شخص میں الگ الگ ہوتا ہے، کوئی مخصوص پیمانہ نہیں ہے، کوئی مخصوص دن نہیں ہے۔ اب آ جائیے سورہ نمبر 32، یعنی سورہ سجدہ، اور اس کی آیت نمبر 5، یہاں یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، جن کا ترجمہ وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے آسمان سے زمین تک، پھر وہ کام اس کی طرف رجوع کرے گا ایک دن میں جس کی مقدار 1000 سال ہے، اس حساب سے جو تم شمار کرتے ہو۔ اب یہاں انہوں نے پھر ایک دن کو 1000 سال کا بنا دیا۔ دیکھیں یہ کیا ہے، یدبر الامر، فہم دیتا ہے، یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دیتا ہے، الامر یعنی خاص معاملے میں، ہر معاملے میں، تو ہر معاملے کا وہ فہم دیتا ہے، ہر معاملے کا وہ تدبر دیتا ہے، ہر معاملے کو وہ سوچنا سمجھنے کو دیتا ہے، کہ اس میں من السماء الی الارض، خاص بلندی سے خاص پستی کی طرف، آپ پستی میں رہنا چاہتے ہیں یا بلندی میں جانا چاہتے ہیں، تو بلندی سے کہ پستی کی طرف آ رہے ہیں یا پستی سے بلندی کی طرف جا رہے ہیں، تو ہر معاملے کی تدبیر، فہم جو ہے وہ اللہ دے رہا ہے، وہ تدبر دے رہا ہے تمہیں، کس میں؟ ہر ایک معاملے میں بلندی سے پستی کی طرف، کہ بلندی سے پستی کی طرف تم کیسے جا رہے ہو۔ ثم یعرج، پھر یہ عروج ہے، یہ ارج جو ہے عروج سے نکلا ہے، الیہ، اس کی طرف، یعنی پھر اس کی طرف یہ عروج ہے، فی یومن، ایک دورانیے میں، کانا مقدار ہو، اس کا پیمانہ ہے، مقدار جو ہے وہ اردو والا مقدار نہیں ہے کہ 1 کلو، آدھا کلو یا 1 لیٹر 2 لیٹر، وہ مقدار نہیں ہے، بلکہ قدر سے، قدر کہتے ہیں پیمانے کو، یعنی اللہ نے ہر ایک کا ایک پیمانہ دیا ہے، ایک ضابطہ دیا ہے، ایک اصول دیا ہے، تو اللہ کے اس قانون، اس ضابطے کو پیمانہ کہتے ہیں، اللہ نے پیمانہ دیا ہے، اسی طرح آپ کو معاملات کا بھی پیمانہ دیا ہے کہ اچھے عمل کیا ہے، برے عمل کیا ہے، اور وہ سب کچھ اللہ نے قرآن میں ہی بتایا ہے۔ تو یہ اللہ بتا رہے کہ پھر جو عروج ہے اس کی طرف، اس ایک دورانیے میں، کہ اس کا پیمانہ ہے الف سنتن، الفت والے طریقہ کار، مما تعدون، اس سے جو تم تیاری کرتے ہو، تم جو تیاری کرتے ہو الفت والے طریقہ کار، تو اس کا پیمانہ ایک ہی دورانیہ ہے، اتنی ہے، کس بار تمہیں ایک ہی دورانیہ زندگی ملی ہے، بار بار تو اللہ تمہیں نہیں پیدا کر رہا ہے، ایک ہی بار پیدا کیا، پھر قیامت میں حساب کتاب کے لیے وہ اٹھائے گا۔ تو یہ معاملہ جو ایک ہی دورانیہ ہے، کہ اب آپ اس ایک دورانیے کو آپ اپنی زندگی میں کتنے جلدی سمجھتے ہیں، آپ کا دورانیہ 1 دن کا ہوتا ہے، 1 سال کا ہوتا ہے، 1 مہینے کا ہوتا ہے، یا 10 سال کا ہوتا ہے، آپ کتنے جلدی اللہ کے بات کو سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کر کے عروج حاصل کر لیتے، تو ایک ہی دورانیہ کہلائے گا، چاہے وہ طویل ہو یا مختصر ہو۔ تو اس کا رواں ترجمہ ہو گیا، ہر ایک معاملے میں وہ فہم دیتا ہے، خاص بلندی سے پستی کی طرف، پھر اس کی طرف عروج ہے اس ایک دورانیے میں، الفت والے طریقہ کار سے اس کا پیمانہ ہے، اس سے جو تم تیاری کرتے ہو۔ اب آ جائیے تیسری آیت، جہاں اختلاف یہ دکھا رہے ہیں، یعنی سورہ المعارج، اور اس کی آیت نمبر 4، 74،
جہاں یہ 50,000 سال کر دیتے ہیں. اس کو دیکھ لیں. تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. اس کی طرف روح الامین جبریل اور فرشتے ایک دن میں چڑھتے ہیں جس کی تعداد 50,000 برس کی ہے. یہ کیا ہے؟ اب یہ کہہ رہے روح الامین اور فرشتے چڑھ رہے ہیں. اب اس میں روح الامین کہاں لکھا ہے اور اس کو کیسے بدلے؟ فرشتے کہہ دیا تو پھر روح الامین جبریل کو الگ سے کہنے نہیں چاہتے، وہ تو فرشتے میں شامل ہے. روح کو انہوں نے روح الامین کیسے کر دیا؟ تعرج الملائکۃ والروح، تمہارا عروج کائناتی قوت یعنی اس کے خاص احکامات، اس کی طرف خاص احکامات سے تمہیں جو عروج ملتا ہے، جب آپ اللہ کے خاص احکامات کو سمجھیں گے، اللہ کے ہر حکم کو سمجھیں گے. الروح خاص حکم بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو آپ ہر حکم بھی سمجھ سکتے ہیں. جیسے الحمدللہ ہر ایک تعریف اللہ کے لیے، تو اسی طرح الروح جو ہے وہ ہر ایک حکم کبھی آئے گا. روح اللہ اپنا حکم کو ہی کہتا ہے، یعنی اللہ جو معاملہ دے رہا ہے اس کو روح کہتا ہے، وہ حکم کہلاتا ہے. الہی اس کی طرف فی یومن کانا مقدارہ، اس ایک دورانیے میں جس کا پیمانہ ہے 50,000 سنہ. خمس کہتے ہیں کوشش کو، اور الفا سنہ یعنی الفت والے طریقہ کار، کہ الفت والے طریقہ کار کی کوششیں اس کا پیمانہ ایک دورانیہ ہے کہ اس کی طرف خاص حکم اور کائناتی قوتوں سے تمہارا عروج ہے. تو یہاں اللہ بات کر، جب آپ اللہ کے ہر حکم کو سمجھیں گے، ہر ایک احکامات کو سمجھیں گے، تو قوت مدد بھی آپ کے یعنی کہ کائناتی قوتیں آپ کے ساتھ ہو جائیں گی. اور یہ کب ہوگا؟ جب آپ الفت کی طریقہ کار کی کوششیں کریں گے تو اس کا وہ پیمانہ آتا ہے اس دورانیے میں، اور آپ ہر حکم کی جب آپ سربا سجود ہوں گے، ہر حکم کی تعمیل کریں گے، تو کائناتی قوت آپ کے ساتھ ہو جائے گی اور آپ کو عروج حاصل ہو جائے گا. تو تمہارا عروج جو ہے وہ کائناتی قوت یعنی ہر حکم سے اس کی طرف ہر حکم ہے، اس کا جو دورانیہ ہے، اس کا پیمانہ الفت کے طریقہ کار کی کوششیں ہیں. تو یہاں واضح ہو گیا کہ کہیں بھی 1,000 یا 50,000 کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے. تو یہ اختلاف کیسا؟ اگر آپ صحیح نہیں سمجھ رہے ہیں، روایتی ترجمے سے اختلاف دکھا رہے ہیں، تو یہ اللہ کا قصور نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے کہ اگر آپ ترجمے میں اختلاف دکھا رہے ہیں کہ قرآن میں اتنے اختلافات ہیں، تو گویا آپ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ اختلافات آپ کے تراجم کی وجہ سے، ان ترجموں کو صحیح کر لیں، اختلاف ختم ہو جائے گا، تو یہ واقعی اللہ کی کتاب رہ جائے گی. تو ہمارا کام اللہ کی کتاب کو ثابت کرنا کہ یہی اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، ہم اسی کے پابند ہیں، کسی اور کی پابندی اختیار نہیں کر سکتے. جو لوگ قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے ہیں، جو لوگ قرآن کو کسی شخص کا جمع کردہ شخص کتاب سمجھتے ہیں کہ کسی زمانے میں کسی نے لکھ دیا، تو انہوں نے ایسے ترجمے کر رکھے کہ اس میں اختلافات ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ خاص کسی عرب نے بنایا اور اس کو عرب کے ہی خطے کا کچھ پتا تھا اور باقی جگہ کو جانتا نہیں تھا. جبکہ اللہ کی بات ایسی آفاقی ہے کہ وہ ہر دور میں سمجھ میں آنے والی ہے. آپ جتنے پسترین دور میں ہوں گے وہاں بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا، جتنے عروج والے دور میں ہوں گے وہاں بھی بات سمجھ میں آئے گا. اگر اللہ کی بات کو آپ اللہ کے احکامات کے تحت سمجھ رہے ہیں، یعنی آپ اللہ کے کلام کو غیر اللہ کے کلام کے شرک کے بغیر سمجھیں، تو بات انتہائی واضح ہو جائے گی. تو میرے خیال میں یہاں پر تمام وضاحت ہو گئی ہے کہ 1,000 اور 50,000 کا فرق نہیں ہے، بلکہ وہ بات ہی کچھ اور ہے. پھر بھی کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم.